سخاوت کو جو لفظ ہے، یعنی اپنے پاس کوئی مال یا کوئی چیز موجود ہو اور فی الحال اس کی حاجت نہ ہو اور بندہ دوسرے کو دے دے تو یہ سخاوت کہلاتی ہے. لیکن سخاوت کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو ایثار کہا جاتا ہے، کہ بندے کے پاس خود کوئی چیز ہو اور اس چیز کی اس کو حاجت بھی ہو، اپنی حاجت کو وہ ترک کر کے دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دے دے. امام احمد حموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غمز عیون البصائر جو اشباح والنظائر کی شرح ہے اس میں ایثار کی تعریف کی ہے کہ الایثار ان یؤثر غیرہ بالشیء ما حاجتہ الیہ، کہ کسی چیز کی حاجت ہونے کے باوجود اپنی ذات پر کسی دوسرے شخص کو اس چیز میں ترجیح دینا، یہ ایثار ہوتا ہے. بنیادی طور پر علماء نے ایثار کی دو قسمیں کی ہیں. ایثار کس چیز میں ہوتا ہے؟ انسان اپنی خواہشات کو، اپنے حق کو ترک کر کے دوسرے کو ترجیح دے دے، یہ ہے ایثار فی النفس. ٹھیک ہے. نفس کی خواہشات کو ترک کرنا، اپنی حاجت کو ترک کر کے دوسرے کو ترجیح دینا، یہ ہے ایثار فی النفس. اور اس کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے، یہ محمود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. اور ایک ہوتا ہے ایثار فی القربت، کہ نیکی کے معاملے میں انسان بسا اوقات جو ہے وہ ایثار کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پر علماء نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے کہ کسی شخص کے پاس صرف اتنا کپڑا ہے کہ اس کا اپنا ستر چھپ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کپڑا کسی اور کو دے دے اور اپنے جو ستر کا فرض ہے اس کو چھوڑ دے. ایسی جماعت میں شامل ہونے والا بھی. جی اسی طرح پانی اتنا ہے کہ خود وضو کر سکتا ہے، ایک بندے کی وضو کرنے کا پانی ہے، اب دوسرا شخص آیا اسے بھی پانی کی حاجت ہے، تو اب یہاں یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ یہ خود وضو کو ترک کر کے دوسرے کو ترجیح دے. تو عبادت کے معاملے میں ترجیح نہیں ہوتی. امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اصول بیان فرمایا کہ لأن الایثار انما یکون فیما یتعلق بالنفوس، ایثار کہاں ہوتا ہے؟ نفس کے معاملے میں ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کے معاملے میں ہوتا ہے. لا فیما یتعلق بالقرب والعبادات، قربت اور عبادت کے معاملات میں ایثار نہیں ہوتا. اور صحابہ کرام کا جب ہم ایثار دیکھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایثار کی شان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوں. جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ایک پیاری روایت ذکر فرمائی کہ ایک صحابی رسول کو بکری کا سر تحفے میں دیا گیا، تحفتاً دیا گیا، تو آپ نے اس کو قبول فرمایا اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرے قریب میں جو بسنے والا میرا مسلمان بھائی ہے شاید اس کو حاجت زیادہ ہو، تو آپ نے وہ بکری کا سر اپنے پڑوسی کی طرف ہدیہ بھیج دیا. اب وہ صحابی رسول تھے، ان کے دل میں بھی یہی ارادہ اور یہ خیال پیدا ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کی برکت تھی، انہوں نے دوسرے پڑوسی کو دے دیا، حتیٰ کہ 7 گھروں سے گھوم کر وہ پہلے صحابی کے پاس پہنچ گیا. صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے.